السلام علیکم ناظرین، السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، ویلکم بیک ٹو مائی زندگی، میری زندگی۔ بہت دن کے بعد ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس چینل پہ۔ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی خاص اپڈیٹ ہے دینے کے لیے۔ یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ شیئر کرنے کو بھی ہے نہیں۔ جو میری جرنی چل رہی ہے ہیلنگ والی اور موو آن کرنے کی، اس چیز سے آگے نکلنے کی، اس میں بھی میں بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر کے ریپیٹیٹو کانٹینٹ یا وہ مینشن کرنا چیزیں بار بار مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، تو پھر اس لیے بھی میں کافی دن سے ویڈیو نہیں بنا رہا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گرمی بہت پڑ رہی ہے، بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے آج کل۔ جون کا مہینہ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے، تو اب ہبس بھی شروع ہو گیا، ہیومیڈیٹی جسے کہتے ہیں۔ سو اس وقت میں زندگی کے اس مقام پہ ہوں جہاں پہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے الحمدللہ بہت قریب ہوں، اور کچھ دعاؤں کی قبولیت کا، قبول ہونے کا میں ویٹ کر رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں بہت شدت سے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کریں اور وہ چیزیں پوری ہوں، مکمل ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ، خیر خیریت کے ساتھ۔ ایک بات یاد رکھیں جو میں نے سیکھی ہے، وہ میں کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں جب بھی کچھ مانگیں اس میں اپنے لیے خیر ضرور مانگیں، خیر کے بغیر کوئی چیز نہ مانگیں، کیونکہ آپ کو چیز کئی دفعہ مانگنے میں مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ آپ نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے دے دی، کیونکہ جس طرح آپ نے مانگی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دے دی۔ جو آپ نے مانگا، جتنا مانگا اتنا ہی دے دیا۔ لیکن اگر آپ اس میں خیر نہیں مانگتے اور وہ خیر کے بغیر مل جائے تو کئی دفعہ آپ کو لگ پتہ جاتا کہ یہاں تک کہ اگر آپ کسی چیز میں پھنس جائیں اور آپ اس کے اینڈ ہونے کی بھی دعا کریں، ختم ہونے کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے باہر نکالیں یا مجھے بچا لیں، ہم اس چیز کو ختم بھی کر دیں، تب بھی اس میں بھی خیر مانگیں، عافیت مانگیں۔ خیر اور عافیت کے بغیر کوئی بھی چیز نہ مانگیں۔ ان چیزوں، عافیت اور خیر کے بغیر کوئی بھی چیز آپ کے لیے گلے کا پھندا بن سکتی ہے، اور بہت مشکل، یعنی وہ اچھی چیز بھی آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں۔ اور باقی اگر میں اپنی زندگی کی بات کروں، آج کل کیا چل رہا ہے، تو کچھ خاص نہیں چل رہا، وہی روٹین چل رہی ہے جم کی، اور اس میں بھی ابھی جب بڑی عید آئی تھی تو اس کے بعد میں بیمار ہو گیا تھا، کہہ سکتے ہیں مجھے نظر لگ گئی ہے، جو بھی ہے، کیونکہ میں نے تھوڑا سا، وہ بندہ ہوتا ہے نا کہ پہلی دفعہ مسلز بن رہے ہوتے ہیں، باڈی مسلز بن رہے ہوتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا، کیا میرے ذہن سے وہ ورڈ نکل گیا، ہاں، آپ تھوڑا سا شو آف کرتے ہو، تھوڑی سی شوخی مارتے ہو، یا فلیکس کرتے ہو تو نظر لگ جاتی ہے۔ مجھے تو بہت جلدی لگتی ہے، اپنی لگ جاتی ہے ہر دفعہ۔ لیکن شکر اللہ کا کہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ پہلے میں بیمار ہوتا تھا یا مجھے بخار بھی چڑھتا تھا تو یوں کر کے میرا وزن گرتا تھا، میں ایک دم کمزور ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی، ابھی مجھے بخار چڑھا، میں 10 دن بیمار رہا، 10-11 دن، تو بھی میرا اتنا وزن نہیں گرا کہ مجھے دکھ ملے، بہت مائنیوٹ سا گرا۔ اور اس کی میجر وجہ یہ تھی کہ اب میری باڈی میں پہلی دفعہ فار دا فرسٹ ٹائم میری باڈی میں صرف شوگر یا فیٹس یہ چیزیں نہیں تھیں۔ جم جانے کی وجہ سے باقاعدہ مسلز تھے، مسلز اتنی جلدی نہیں گرتے، پروٹین اتنی جلدی آپ کی باڈی سے نہیں گرتی اگر آپ بیمار بھی ہو جائیں تو۔ یہ بات بھی مجھے اس فیز میں، اس جرنی میں پتہ لگی ہے۔ اور اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر میں جم جانا شروع ہوا، اور آج کل اب جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آج چوتھا دن ہے، مجھے بیک انجری ہوئی ہے بہت شدید قسم کی۔ ابھی تو میں پھر آپ کے سامنے کھڑا ہو کے موومنٹ کر رہا ہوں، میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اب پھر اس میں پھر مجھے وہی بات یاد آئی کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن صحت اتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے تو دیکھیں، انسان کی یا ہماری اوقات، ہماری ورتھ اتنی سی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتے، ہل جل بھی نہیں کر سکتے۔ میں یوں تھا، and I could not move an inch۔ کوئی مجھے کہا تھا کہ اس طرف ٹیک لگا لو، ادھر لگا لو، میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پہ، یعنی آپ آ جائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آپ ہل بھی نہیں سکتے، انسان ہل بھی نہیں سکتا اپنی مرضی سے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو ہماری اتنی سی اوقات ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو غرور اور تکبر اور جس میں ہم پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت چیزیں ہیں، ہم پتہ نہیں کیا ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، وی آر نتھنگ، زیرو۔ اس لیے اپنے قدم زمین پہ رکھیں، ہمیشہ ہمبل رہیں، کائنڈ رہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ
سے رحم مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں ہر وقت، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک دن یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. جیسے اب یہ ہوا کہ میں ہل بھی نہیں سکتا، اسی طرح ایک دن زندگی بھی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اپنے ریلیشن لوگوں سے، اپنے ایکشنز، اپنی کمیونیکیشن، بات چیت، اپنے جو رشتے ہیں فیملی میں، اس سے باہر دوستوں میں اور آس پاس کے جو بھی آپ کے رشتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں گے اگر آپ ہمیشہ کہ زندگی آپ کی بھی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور ان کی بھی، جو سامنے والا بندہ ہے، آپ کے آس پاس جو بندے ہیں ان کی بھی، کوئی بھی جا ہو سکتا ہے کبھی بھی. تو پھر شاید نہیں، یقیناً میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پھر آپ اپنی چیزیں کافی مختلف انداز میں کریں گے، اپنی زندگی کو مختلف انداز میں جئیں گے. مجھے جب بھی لگتا ہے کہ میں ہیل کر گیا ہوں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، ایک تو ہیلنگ لینئر نہیں ہے، یہ پروسیس لینئر نہیں ہوتا، اور پھر اس میں ویریشن بہت آتی ہے، بہت زیادہ. ری سائیکلنگ آف تھاٹس، ری سائیکلنگ چیزوں کی بہت ہوتی ہے. ری سائیکلنگ سے مطلب مراد یہ ہے کہ بار بار وہ چیزیں آپ ری سائیکل کرتے ہیں، وہ بار بار چیزیں گھومتی ہیں، واپس وہیں آپ آ جاتے ہیں، جہاں سے آپ چلے ہوتے ہیں واپس وہیں آ جاتے ہیں. اس لیے ہیلنگ لینئر نہیں ہے، یہ پروسیس موو آن کرنے کا، یا ٹراما اور ہارٹ بریک سے موو آن کرنے کا، یا ہیل کرنے کا. اور یہ بھی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا، پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ اٹ از ناٹ نیسیسری، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہیل کریں. بہت سی چیزوں سے آپ زندگی بھر ہیل نہیں کر پاتے، نہیں کریں گے اور نہیں کرتے. آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اور میرے حساب سے یہی ڈیفینیشن ہیلنگ کی ہے. لیکن 100% گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ آپ ہیل کر جائیں گے. آپ کو وہ چیزیں، کچھ زخم، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ساری زندگی اپنے ساتھ لے کے چلنے پڑتے ہیں. میں پچھلے دنوں کی کچھ بات بتانے لگا تھا کہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، تو پچھلے دنوں میں میرے پہ وہ چیز واپس آئی تھی کہ میں اس طرح ٹوٹا ایک ٹائم پہ، دن کے وقت ہی. مطلب رات کو ہوتا ہے نا کہ بندہ ویک فیل کر رہا ہوتا ہے، رات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رات کو ہوا، رات کو نہیں ہوا، یہ دن کے وقت ہی ہوا. تو کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ میں اتنا ٹوٹ گیا، بچوں کی طرح میں رویا، اور مجھے وہ سارا کچھ یاد آیا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا، وہ بانڈ بھی، وہ پیار جو میں نے دیا، وہ پیار جو مجھے ملا تھا، اور جو اینڈ پہ جو کچھ کیا گیا میرے ساتھ، وہ ساری چیزیں. مجھے غصہ بھی بہت چڑھا، یعنی وہ ایک آدھ گھنٹہ میری زندگی کا ایسا نکلا بھی پچھلے دنوں. اور الحمدللہ حج کے ٹائم پہ بھی، جب حج کا دن گزرا، اس دن بھی میں نے رو کے اللہ تعالیٰ سے جو میں نے مانگنا تھا اللہ تعالیٰ سے وہ مانگا ہے، جو رو کے اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا وہ بھی میں نے بتایا. لیکن اس چیز کا جو میں آپ کو مینشن کر رہا تھا کہ میں ٹوٹا بیچ میں، وہ ابھی ریسنٹلی پچھلے دنوں ہوا. اور وہ بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ وہ جس طرح ہوا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ شاید وہ دوبارہ ہوگا. جیسا پچھلے 10 مہینوں میں مور دین 300 ڈیز ہو گئے ہیں اس چیز کو، مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں وہاں نہیں پہنچوں گا. لیکن وہ ایسے ہوا جیسے میں پہلے دن رویا تھا، یا پہلی رات، اس رات رویا تھا جس رات وہ واقعہ ہوا تھا. لیکن میں ویسے ہی ٹوٹا، ویسے ہی رویا. اس کے بعد مجھے لگا میں زیادہ ٹھیک ہو گیا. اسی لیے بار بار یہ بات مینشن کرتے ہیں سب، اور میں بھی اپنے جرنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو یہ لینئر نہیں ہے. کبھی آپ کو لگے گا آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو نیکسٹ مومنٹ پہ یا نیکسٹ ڈے آپ کو لگے گا کہ نہیں، آپ وہیں کے وہیں ہیں. اور پھر شاید آپ کو اس کے بعد لگے کہ آپ تو پیچھے پہنچ گئے ہیں، پہلے دن جہاں تھے وہاں واپس وہاں آ گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے کام کیا ہے، دا ورک یو ہیو ڈن، وہ زیرو ہو گیا، واپس آپ کو جا کے دوبارہ شروع کرنا پڑے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ آپ وہیں سے کنٹینیو کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ 2 قدم آپ نے پیچھے لیے ہیں، لیکن 6 قدم آپ نے آگے جمپ ماری ہے. یہ بھی فیل ہوتا ہے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے فیس، یہ ایسا ہی ہے. لیکن الحمدللہ آئی ایم ان اے مچ بیٹر پلیس. اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے سے ہوا. صبر اللہ تعالیٰ نے دینا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. اللہ کا بڑا کرم، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور اب میرا انٹرسٹ ان چیزوں میں آلموسٹ اس وقت جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آلموسٹ زیرو ہو رہا ہے. کہ مجھے اب میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، یعنی خود سے پچھلی چیزوں کو یاد کرنے کا، ان چیزوں کو دیکھنے کا، یا اس شخص کو جا کے کبھی سرچ کرنے کا، سٹاک کرنے کا. نہیں، اب میرا دل نہیں کرتا. الحمدللہ یہ بات آج میں آپ کو پہلی دفعہ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ اب میرا خود سے دل نہیں کرتا. یعنی پہلے تو میں خود سوچ کے کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو آپ سے نہ چاہتے ہوئے، آپ کی نیت نہیں بھی ہوتی، آپ یہ کر لیتے ہیں. لیکن اب میرا واقعی دل نہیں کرتا. اب میں اپنے آپ کو روکتا ہوں کہ نہیں،
میرا کوئی دل نہیں ہے، نو انٹرسٹ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں ویڈیو کے اینڈ پہ جاتے جاتے کہوں گا، اٹیچمنٹ جب آپ کی کسی بھی چیز سے ہوتی ہے، کسی بھی شخص سے، خاص طور پہ کسی انسان سے ہوتی ہے، تو جب تک آپ ڈیٹیچ نہیں نہ ہوں گے، وہ جو بانڈ ہے اٹیچمنٹ کا، وہ ہرٹ کرتا رہے گا آپ کو. وہ اٹیچمنٹ کی یادیں آپ کو، وہ نوسٹیلجیا، وہ ساری چیزیں آپ کو ہرٹ کرتی رہیں گی. ڈیٹیچ آپ نے کرنا ہے خود ان چیزوں سے، اپنی ایکٹیویٹیز سے. جم جائیں، تھیراپی لیں، سوئمنگ کریں، جو مرضی، واک پہ جائیں، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں. کیونکہ دوسری یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ جو مرضی بھی کر لیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد نہ کی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیٹیچمنٹ کا تحفہ نہ دیا، وہ صبر اللہ تعالیٰ نے دینا. اور وہ ڈیٹیچمنٹ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے. اٹیچ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا تھا. ڈیٹیچمنٹ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگی. تو اگر اللہ سے مانگیں گے آپ تو ملے گا انشاءاللہ. صبر بھی ملے گا، ڈیٹیچمنٹ بھی ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے تھرو ہی ملے گی. لیکن اس کے ساتھ اپنی ہابیز، اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے پہ کام جاری رکھیں. آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کریں. اور آپ کو پتہ کہ ایک سب سے بڑی ہستی اوپر بیٹھی ہوئی ہے جس کے حکم سے سارا کچھ ہونا ہے، تو اس سے مدد حاصل کرتے رہیں. یہ دو چیزیں آپ کریں انشاءاللہ، آپ یو ول بی ان اے مچ بیٹر پلیس. جیسے کہ الحمدللہ میں بھی ہوں، چاہے میں 1% ہی، آپ چاہے 1% ہی کہہ لیں، لیکن میں پہلے سے بہتر ہی ہوں الحمدللہ. اور ہر دفعہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں پچھلی دفعہ سے بہتر محسوس کروں. تو کئی دفعہ میں نہیں بھی کرتا، مجھے پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر میں آج کی بات کروں تو الحمدللہ. اب مجھے پسینہ بھی آ رہا، پنکھا میں نے بند کیا آپ سے بات کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ان اے مچ بیٹر پلیس. اور یہ میرا ایمان اور توکل ہے کہ جب آپ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا، صبر کر کے، آپ نے دنیا کو جواب نہیں دیا ہوتا، آپ نے سب کچھ صبر سے، تحمل سے برداشت کیا ہوتا ہے، اپنا منہ بند رکھا ہوتا ہے دوسرے کی عزت رکھنے کے لیے، اور فار دا سیک آف اللہ آپ نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کریں جو کریں، اللہ تعالیٰ جواب دیں دنیا کو، جس کو جواب دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں. اور آپ چپ رہتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد اتنے پیارے انداز میں کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں کہ وہ پھر دنیا بھی دیکھتی ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں، وہ مکافات عمل جب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اور جب صبر کریں تو پوری طرح اللہ تعالیٰ پہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، پھر اپنے ہاتھ میں کچھ نہ رکھیں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.